اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ یہاں سے سورہ علق شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 19 آیتوں اور 1 رکوع پر مشتمل۔ سورہ علق بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ شروع کی 5 آیتیں جس کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، دیگر بہت سے حضرات کی رائے ہے کہ یہ سب سے پہلی وحی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی۔ امت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اس کو حضرت امام بخاری، امام مسلم اور امام احمد نے نقل کیا ہے اپنی صحیح سندوں کے ساتھ۔ اس میں آغاز وحی کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں کہ اس سلسلے میں کیا حالات پیش آئے تھے۔ اس کے اس صورت کے دوسرا حصہ جو ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حرم میں علی اعلان نماز پڑھنا جب شروع کیے تھے تو ان کی مخالفت میں ابو جہل اور دیگر لوگ کس طریقے سے آ کر ان کو اس میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے اور کیسے دھمکیاں دے رہے تھے، اس کے بارے میں بیان ہے۔ تو اس سلسلے میں آغاز وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، ابتدائی وحی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سچے خواب نظر آنے لگے، یعنی جو کچھ بھی آپ دیکھتے بالکل ایسا دن کی روشنی میں دیکھنے کے جیسا نظر آتا آپ کو۔ خواب کو آپ جب دیکھتے تو ایسا دکھتا کہ بس آپ دن کی روشنی میں کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد آپ کے مزاج میں، طبیعت میں جو ہے علیحدہ رہنا جو ہے یہ آنے لگا، علیحدگی۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے تنہائی پسند ہو گئے اور غار حرا میں جا کر آپ قیام کرنے لگے۔ کئی شب و روز اپنا کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر چلے جاتے اور پھر وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں اپنا وقت نکالتے۔ پھر جب کچھ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگتی تو پھر واپس آتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پھر سے وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توشہ بن کر دے دیتی اور پھر سے وہ چلے جاتے۔ ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا اور ایک دن ایسا ہوا کہ غار حرا میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اللہ کے حکم سے۔ وہاں سے نبوت کا آغاز ہوا وحی لے کر، اور آ کر انہوں نے جو کہا کہ اقرا، پڑھو کہا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ایسا کہہ کر انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھینچا، دبایا۔ یہ 3 وقت کرتے رہے، آپ کہتے رہے اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ زبانی نہیں پڑھا رہے تھے، پہلے کچھ لکھی ہوئی کتاب تھی یا ورق تھا، اس کے اوپر سے آپ کو دکھا کر پڑھانا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ ورنہ صرف اگر کسی کو یہ کہتے کہ پڑھو تو اس کے لیے انہیں علم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی بھی پڑھ لے سکتا ہے، کوئی کسی کے سن کر۔ تو پھر تیسری بار بھی جو ہے جب آپ نے بھینچا اور پھر جو ہے شروع کیا اقرا بسم ربک الذی خلق سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کیے، اور معلم یعلم تک جو ہے یہ وہی 5 آیتیں پہلی نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ کی جو کیفیت ہوئی، آپ جو ہے نے ایسے دکھ رہا تھا کہ آپ تھر تھرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، اور واپس اسی حالت میں آپ اپنے گھر آئے اور آ کر کہا کہ زمیلونی، مجھے اڑاؤ، تو آپ کو اڑا دیا گیا۔ اور وہ کیفیت جب دور ہوئی، خوفزدگی کا علم آپ کے اوپر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا اور یہ کہا کہ مجھے میری جان کا خوف اور خطرہ معلوم ہوتا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، آپ امانتیں ادا کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، اور بے سہارا بے کس لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں، ان کا بوجھ کم کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ یہ سارے
اخلاق اور یہ سارے اوصاف آپ میں ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو بڑے ضعیف ہو گئے تھے اس وقت، اور جو ہے انہیں آنکھوں سے بھی ان کو نظر نہیں آتا تھا، نابینا ہو گئے تھے، لیکن وہ جو ہے عیسائی مذہب کو اختیار کیے ہوئے تھے، اس وقت کا دین حق عیسائی مذہب ہی تھا۔ ان کے پاس لے گئے اور ان کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سارا واقعہ بیان کروایا۔ وہ سارا واقعہ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ، وہی لانے والا فرشتہ ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نازل ہوتا تھا۔ انہوں نے پھر اس کے بعد یہ بھی بات کہی کہ میں جو ہے جوان ہوتا اور طاقتور ہوتا، اور کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ایسا ہوگا کہ مجھے میری قوم نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ جو شخص بھی اس قسم کا کلام لے کر آتا ہے جیسا کہ آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے، آپ لے کر آئے ہیں، تو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے شروع سے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اگر میں آپ اس وقت تک موجود ہوں تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا، لیکن اس کی کچھ ہی مدت بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ وحی کا جو آغاز ہوا تھا وہ اس طریقے سے ہوا تھا، اور جب وحی کا آغاز ہوا تو اس سے ایک لمحہ پہلے تک بھی، فرشتے کے آنے سے ایک لمحہ پہلے تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم و اطلاع نہیں تھی، آپ خالی الذہن تھے کہ آپ کو نبی بنایا جانے والا ہے، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ دعوت اسلامی کو لے کر جب اٹھے تو مکے کے جو لوگ تھے جو مخالفت پر اڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف قسم کے اعتراضات آپ کے اوپر کر رہے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ پہلے سے نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے اور اس کی توقع کر رہے تھے کہ آپ کو نبی بنایا جائے گا، یہ کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا۔ اس طریقے سے جو ہے دوسرا اس حصے کے بعد دوسرا حصہ جو نازل ہوا وہ بہت عرصے کے بعد نازل ہوا۔ اس سے پہلے دوسری وحی جو آئی سورہ مدثر کی وحی، اس کی شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبی بنایا گیا، اور وحی کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور ایک عرصے تک وحی کا سلسلہ روک دیا گیا، اور پھر سورہ مدثر کی شروع کی آیت نازل کی گئی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ اب آپ کو منصب نبوت پر بنانے کے بعد، رکھنے کے بعد آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، آپ کو کیا کام کرنا ہے، اس میں بتایا گیا، یعنی بنیادی طور پر آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ بنیادی ہدایتیں تھیں۔ اے اور رپٹ کر سونے والے اٹھ جاؤ، یا ایھا المدثر قم فانذر، اور اٹھ کر کیا کرو، ڈراؤ لوگوں کو، خبردار کر دو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے لباس کو پاک رکھو، اور یعنی پاکی اختیار کرو اس کی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور نہ کسی پر احسان کرو اس غرض سے کہ تم کو اس سے زیادہ وہاں سے ملے گا، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ جو کچھ بھی مشکلات آپ کو اس سلسلے میں پیش آئیں گی، اس کے سلسلے میں آپ صبر کرنا چاہیے۔ یہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی کو شروع میں دیے تھے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جب نازل ہوا تو اس میں جو ہے یہ بات بتا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب علی اعلان حرم میں نماز پڑھنا شروع کیے تو اس وقت مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور قریش کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کوئی نئے دین کے پیروکار ہو گئے ہیں، آپ جو طریقے سے عبادت کر رہے ہیں وہ ہمارے پچھلے دین میں تو نہیں تھا۔ اور پھر جو ہے جو ابو جہل تھا وہ تو اس کی رک پھڑک اٹھی، اور وہ تو دھمکیاں دینے پر اتر آیا اور کہنے لگا کہ تم اس سے اگر باز نہیں آؤ گے تو میں تم کو ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا۔ اور پھر اس نے تو یہاں تک کہہ دیا اس بدبخت نے کہ اگر وہ اس طریقے سے عبادت کرنا نہیں چھوڑیں گے حرم میں آ کر تو لات و عزا کی قسم میں ان کی گردن پر پیر رکھ دوں گا اور ان کے منہ کو زمین پر رگھیڑ دوں گا، یہ کہنے لگا۔ اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ کے فرشتے اس کو آ کر دبوچ لیں گے اسی وقت سامنے۔ تو یہ جو ہے سلسلہ اس وقت چلتا رہا، اور اس میں انہیں واضح کر دیا گیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علی اعلان نماز پڑھنے کے لیے حرم میں جب حکم دیا گیا تھا تو پھر ان کی مخالفتیں شروع ہوئی ہیں۔ یہ بات جو شروع ہوتی ہے اقرا بسمی ربک الذی خلق کہہ کر، یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھو کہا گیا، نہیں بسم اللہ کہہ کر پڑھو، اپنا رب کا نام شروع کرو لے کر، اور پھر رب کا تعارف اس میں زیادہ نہیں کرایا گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے رب کے بارے میں جانتے اور مانتے تھے، اس لیے یہی کہہ دیا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ کون سا رب؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، کس چیز کو پیدا کیا؟ ساری کائنات کو پیدا کیا، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ خلق الانسان من علق، اور انسان کو پیدا کیا جسے جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے۔ یہ وہ ابتدائی حالت ہے جو انسان کی استقرار حمل کے کچھ دنوں کے بعد ہی پیش آتی ہے۔ خون جو ہے جم جاتا ہے، جمع ہوا خون کی جو کیفیت ہوتی ہے، علقہ جسے کہتا ہے، علقہ کی جمع علق ہے، اس میں علق کا نام لفظ یہاں پر آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک حقیر چیز سے انسان کو پیدا کیا، ایک جمع ہوا خون، اس کے بعد درجہ بدرجہ اس کو ماں کے پیٹ میں جو ہے لے کر جاتے ہوئے ایک ایسی حالت میں لائے کہ وہ پوری انسانی شکل میں آ گیا، اس کو پھر مکمل کر کے دنیا میں لے کر آ گئے۔ خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے بندوں پر کہ اس نے ایسے حقیر شے سے پیدا کر کے انسان کو، اس کو اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا اور پھر اس کو صاحب علم بنایا۔ علم کی جو دولت ہے وہ ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ترین دولت ہے، وہ دوسری مخلوقات کو علم کی دولت نہیں ملی ہے۔ اور کیسا علم؟ وہ بھی قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا، یہ بتایا گیا۔ الذی علم بالقلم، یعنی قلم کے ذریعے سے اس کے فن کو سکھایا، اس کو لکھنے کا فن سکھایا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے انسان کو جو علم دیا گیا تھا اس کی تشہیر اور اس کو آگے بڑھانے اور اس کو آگے کی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے، اس کی بقا کے لیے کا ذریعہ بنا دیا قلم۔ اگر قلم نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے الہام نہیں کرتے قلم اور اس سے لکھنے کا فن انسان کو نہیں سکھاتے، تو پھر اس کی ساری علمی تحقیقات اور جو ہے دیگر جو کام ہوتے تھے وہ وہیں کے وہیں ٹھپ ہو کر رہ جاتے اور ختم ہو جاتے، انسان مر جاتا اور اس کے ساتھ وہ سارا علم چلے جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ زبردست نعمت ہے کہ انہوں نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اس کو انسان لکھ دیتا ہے، اس کے بعد آگے آئندہ آنے والی نسلیں اس کو استعمال کرتی ہیں اور مزید پھر اس کو تحقیقات کر کے آگے بڑھاتی جاتی ہے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور انسان کی حیثیت کو اس میں بتایا گیا کہ انسان کو کس حیثیت سے پیدا کیا گیا تھا، کس حقیر شے سے پیدا کیا گیا، اس کے بعد اس کو کتنا اکرام بخشا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کو ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو وہ نعمتیں لینے کے بعد اس کا حال یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا، لیکن اس کی جہالت ہے۔ اور راہ استغنا، جب بھی وہ اپنے آپ کو مستغنی اور بے نیاز سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے، اب مجھے کیا چاہیے، تو پھر وہ یعنی حد بندگی کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ اس کے پاس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اکثریت عام طور پر ایسا ہوتا ہے، اور پھر وہ جہالت میں آ کر سرکشی کرنے لگتا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے سرکشی کون کیے تھے؟ وہ وہی بدبخت تھا ابو جہل، جس کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا تھا۔ ان الی ربک الرجعی، آپ کے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ جو بھی اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اعمال کی جزا و سزا کے لیے وہ یہاں سے جانے والے ہیں اپنے رب کی طرف، اور پھر وہاں پر جا کر ان کو حساب و کتاب دینا ہوگا۔ ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بندہ کہا، یعنی یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہہ دے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ایسے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہہ کر مخاطب کیا تھا اور کہا تھا کہ وہی ہے ذات پاک جس نے اپنے بندے کو لے کر گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک،
اور کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہہ کر مخاطب کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا بندہ کہہ کر۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بندہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو روکتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا؟ ہر انصاف پسند شخص سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو بھی دیکھتے ہو جو حق تعالیٰ کی خالص بندگی کرنے سے ایک بندے کو روکتا ہے؟ ارأیت ان کان علی الہدی، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی، تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا ہے اور اس سے منہ موڑتا ہے؟ یعنی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بندہ کہا، جو نماز پڑھ رہے ہیں اور جو حق کی تائید کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور ایک دوسرا شخص ہے جو منع کرنے والا ہے اور جو جھٹلاتا ہے، جو منہ موڑتا ہے سچائی سے اور حق سے۔ علم یا علم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حرکات دیکھ رہے ہیں؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر وہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو۔ سند الزبانیہ، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، آپ اس کا کہنا نہ مانیے اور سجدے کیے جائے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے دی کہ آپ کسی کی بات مت مانیے، جیسا کہ آپ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے بالکل ایسا ہی نماز پڑھا کیجیے، کسی کا خوف مت کیجیے اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے سجدے کی حالت میں، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے بہت قریب ترین ہوتا ہے۔ یہ سجدے کی آیت ہے جو تلاوت کی گئی ہے، اس سے سجدہ واجب ہوتا ہے ہر پڑھنے والے اور سننے والے کو۔ لا تطیعہ واسجد واقترب، آپ اس کا کہنا نہ مانیے اور سجدے کیے جائیے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب